ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جائے تو اللہ اس کو دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں کرتا اور اس کی اپنی ہر ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اگر مال و دولت آ جائے تو وہ اس کو یا تو برے کاموں میں لگانے لگ جاتے ہیں اور کچھ تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر یہ علم ہو جائے کہ دوسرے بندے کی ضرورت میں بن گیا، وہ میرا محتاج ہو گیا ہے، تو وہ غرور میں آ جاتے ہیں اور خود کو بہت بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اتنا ذلیل کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے۔ پھر ایک دن اللہ ان کو وہی سب کچھ دکھاتا بھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کبھی کسی بندے کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس لیے اپنی سوچوں کو تھوڑا بڑا کریں، دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو وہ بھی نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ زندگی میں کسی کے لیے کوئی چیز قربان کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اس بندے کو اور بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے ہاتھ مت اٹھائیں کہ اللہ جب تمہیں کچھ دیتا ہے تو ان کے صدقے دیتا ہے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ اللہ ہمیں ہمارے کاموں کے بدلے کچھ دے، کیونکہ یہ تو اس رب کا کرم ہے جو کسی کی وجہ سے ہمیں کچھ دیتا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا، یا رسول اللہ، میں کماتا ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں، مگر میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو حکم دیں کہ یہ بھی کچھ کمایا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہو سکتا ہے جو تمہیں مل رہا ہے وہ اس ہی کی وجہ سے مل رہا ہو، اس لیے اپنے بہن بھائیوں سے کبھی بھی نفرت مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہنوں سے ایسی محبت کرو جیسا تم اپنی اولاد کی محبت دل میں رکھتے ہو، کیونکہ ماں باپ کے جانے کے بعد تم ان کے لیے سب کچھ ہو، اور وہ تمہیں اپنا بڑا مان کر تمہاری عزت کرتے ہیں۔ بہنوں کے تم پہ 3 حق ایسے ہیں، اگر تم ان کو چھین لو گے تو تمہیں دنیا میں کبھی بھی وہ خوشی نہیں ملے گی جو تم سوچتے ہو۔ ایک، ان سے یہ حق مت چھین لینا کہ جب وہ شادی کرے تو اپنی مرضی کا اظہار کر سکتی ہیں۔ تم کبھی بھی ان پہ زبردستی مت کرنا، کیونکہ جب ایک مرد کو اپنی پسند کی شادی کرنے کا حق ہے تو ایک عورت کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے۔ دوسرا، ان سے یہ حق مت چھین لینا کہ تم شادی کے بعد ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ بچوں والی ہو جائے، وہ تمہارے دروازے پر مدد کے لیے آ سکتی ہیں۔ اس کی مدد کرنا، اور کبھی اس کو یہ مت کہنا کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں، یہاں مدد کے لیے آؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس ہی کی بدولت ہے۔ اور تیسرا، یہ حق کبھی مت چھین لینا کہ ماں باپ گزر گئے، اب تمہارا ان کی جائیداد سے کوئی حصہ نہیں، ان کا وہ حق لازمی ادا کرو، اگر وہ بھی نہیں لینا چاہتی تو ان کے نام کر دو۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ان کو ضرورت پڑ جائے گی اور وہ استعمال کر سکے۔